ویسے تو میں نے اپنی زندگی میں کئی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، کئیوں کو چھوڑا بھی ہے اور کئیوں سے کچھ سیکھا بھی ہے، لیکن میں شروع سے ہی عیاش پرست اور آوارہ لڑکا تھا اور مجھے لڑکیوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ میں ایک ہوٹل میں جاتا اور وہاں پر جس ٹیبل پر کوئی اکیلی لڑکی بیٹھی ہوتی اس کو اپنی طرف سے کھانا کھلاتا، اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کرتا اور اپنی طرف سے دکھ بھری کہانیاں سناتا۔ اسی طرح میرا معمول بن گیا تھا۔ کہیں زیادہ لڑکیوں کو میں نے اپنے ہاسٹل میں بھی بلا لیا تھا، لیکن اس رات جو میرے ساتھ ہوا وہ میں آپ کو اگر بتاؤں تو شاید آپ میری یہ کہانی سن کر پریشان ہو جائیں گے۔ جب ایک دن ایک ایسے ہی میں کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں پہنچا، مجھے کوئی بھی ہوٹل میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنی داستان سناتا اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھاتا۔ پھر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے ایک لڑکی نظر آئی تو ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی اور وہ بھی مجھے کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اسے کہا کہ میں کھانا آرڈر کرتا ہوں اور کچھ پل بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور ساتھ کھانا بھی کھا لیں گے۔ پہلے تو اسے بہت زیادہ تعجب ہوا اور مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں اپنا کھانا آرڈر کر چکی ہوں۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں، کھانا آج میں اپنی طرف سے کھلاؤں گا۔ میں بھی کافی زیادہ عیاش تھا تو میں نے اصرار کیا اور اسے کہا کہ تم اپنا آرڈر کینسل کر دو۔ خیر وہ مان گئی اور میں نے دوبارہ آرڈر دیا۔ کھانا آ گیا، ہم نے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر گفتگو کی، پھر ایک دوسرے سے نمبر لیا اور رات کو گھنٹے بات کرنا شروع کر دی، اور ایسے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی۔ اسی محبت کے نشے میں میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ اب میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر میرے ساتھ اس طرح ایک اجنبی بن کے پیار کر رہی ہے تو شاید پہلے یہ کتنے لڑکوں کے ساتھ پیار کر چکی ہوگی، اور پتہ نہیں میں تو اس شہر میں بھی اجنبی ہوں اور یہ کتنے کو دھوکہ دے چکی ہوگی۔ تو میرا بس محبت کا مقصد اس کے ساتھ ٹائم گزاری تھا، تو میں نے اسے اپنے ہاسٹل میں بلوایا۔ پہلے تو اس نے منع کر دیا، پھر میں نے کافی اصرار کیا اور وہ میرے ہاسٹل میں رات 8 بجے آ گئی۔ میں نے پہلے اس کی خدمت کی، اچھے سے کھانا کھلایا، چائے پلائی اور گھنٹوں بیٹھ کر ہم نے باتیں بھی کی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ چلو ہم دونوں ٹورنامنٹ کرتے ہیں۔ شاید میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور مجھ سے کہنے لگی یہ ٹورنامنٹ کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ تم ٹینشن نہ لو، میں ابھی تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اندر کچن میں گیا اور وہاں سے ایک پیالی میں دودھ لیا اور اس میں ایک دوائی ملائی۔ دودھ پی لو، میں نے اسپیشل تمہارے لیے بنوایا ہے۔ اسے بھی کچھ میرے اوپر شک ہونے لگا، پھر اس نے دودھ پیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اپنی خوب پیاس بجھائی اور 1 گھنٹے تک ہمارا ٹورنامنٹ جاری رہا۔ پھر میں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا، اسے اکیلے چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر چکا تھا، اور ابھی میں باہر نکلنے ہی لگا تھا اسے ہوش آ گیا اور وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوگی کہ میں تو جانے لگا ہوں۔ اس نے کہا دھوکے باز، اگر میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیتے، میں تو تم سے سچا محبت کرتی تھی۔ یاد رکھنا تمہیں اس جرم کی سزا اس دنیا میں نہیں تو اگلے جہاں میں ضرور ملے گی، یہ میری تمہیں بد دعا ہے۔ وہ یہ کہہ کر روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور میں اس رات بہت زیادہ دیر تک روتا رہا کہ میں نے ایسا اس کے ساتھ کیوں کیا ہے۔ اس نے ایک اجنبی سمجھ کر میرے اوپر اتنا زیادہ اعتبار کیا۔ پھر میں نے اسے کال کی اور اسے کہا کہ جو گناہ سرزد ہو گیا اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے شادی کر لی اور ایسے میں پتہ نہیں اپنے گناہ سے بچ گیا یا پھر نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ